الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الحج کی آیت نمبر 18 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے کہ جو آسمانوں میں ہیں، یعنی جتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں، اور جو زمین میں ہیں، یعنی جتنے فرشتے زمین میں ہیں، اور اس کے ساتھ جو انسان بھی زمین میں بستے ہیں، اور اس کے ساتھ سورج اور چاند اور ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی ہیں، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان اور فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو بڑا واضح ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں اور یہ سجدہ قرار پاتا ہے۔ سجدے کا یہی معنی ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا گیا کہ سورج اور چاند اور ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ سورج کا یہ سجدہ کہ وہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہو، چاند اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہو، جانور اپنی پیشانیاں زمین پہ رکھتے ہوں، اور ستارے اور پہاڑ اور درخت یہ اپنی اپنی پیشانیاں زمین پہ رکھتے ہوں، تو ظاہری اعتبار سے تو ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا اور نہ ہی بظاہر یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مفسرین نے دو جواب ارشاد فرمائے۔ ایک جواب یہ ہے کہ سجدے سے مراد یہاں پر پیشانی کا زمین پر رکھ دینا نہیں، بلکہ سجدے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہونا، نظام کائنات کے اعتبار سے، جسے امور تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ نظام کائنات کے اعتبار سے ہر شے اللہ کی پابند ہے، اور اس کی یہ پابندی اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ اب جیسے سورج ہے، چاند ہے، سورج کی روشنی، سورج کا نکلنا، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، سب حکم الہی کا پابند ہے۔ اللہ چاہے تو سورج نہ نکلے، اللہ چاہتا ہے تو سورج نکلتا ہے، اللہ چاہے تو سورج کو فنا کر دے، اللہ نے چاہا ہے تو سورج موجود ہے، اس کا وجود ہے۔ یہی صورت ستاروں کی ہے، یہی صورت جانوروں کی ہے، یہی صورت جو ہے وہ درختوں کی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ امور تکوینیہ میں یعنی نظام کائنات میں جس طرح موجود ہیں اور جس طرح یہ اپنے معاملہ سر انجام دیتی ہیں، ان تمام میں اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور ان کی یہ حکم الہی کی پابندی یہ ان کے حق میں سجدہ ہے۔ تو یہاں پر اسی معنی میں فرمایا گیا۔ ایک تعبیر یہ۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ سجدے سے مراد ہر شے کا اپنے اعتبار سے سجدہ کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان کا سجدہ یہ ہوا کہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھے، لیکن درخت کا سجدہ یہ نہیں ہے۔
درخت کا سجدہ اس کے اعتبار سے ہے جو اللہ جانتا ہے کہ اس کے سجدے سے کیا مراد ہے۔ اس کی ایک عام سی مثال میں عرض کرتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں جی انسان کھڑا ہے، انسان کے کھڑے ہونے کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر سیدھی حالت میں، لیکن ہم یہ بھی لفظ بولتے ہیں کہ بلڈنگ کھڑی ہے۔ اب کیا بلڈنگ بھی پاؤں کے اوپر کھڑی ہے؟ نہیں، بلڈنگ کا کھڑا ہونا جو ہے یہ اور معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہم بولتے ہیں جی درخت سیدھا کھڑا ہے، تو کیا درخت اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں، درختوں کا کھڑا ہونا ان کے اعتبار سے۔ تو جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو ہر شے کے حسب حال اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ جیسے قیام کا لفظ انسان، پہاڑ اور درخت تینوں کے حق میں مختلف ہوگا، اسی طریقے سے سجدے کا معنی بھی سب کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ انسان کا سجدہ وہی پیشانی زمین پہ رکھ دینا، پہاڑوں کا سجدہ سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، درختوں کا، چوپایوں کا، ان کا سجدہ ان کے حسب حال ہوگا جسے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اگرچہ اس لفظ کا معنی ہمارے مفہوم کے اعتبار سے ہمیں نہ بھی سمجھ آتا۔ تو لہذا یہاں پر مراد سجدے سے سجدہ ہی ہے، لیکن ہر شے کا سجدہ اس کے اپنے حال کے اعتبار سے ہوگا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ جسے اللہ رسوا کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، کیونکہ عزت دینا اور ذلت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے رسوا کرے اس سے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ تو لہذا عزت و ذلت لوگوں کے ہاتھ میں نہ سمجھی جائے کہ فلاں ہماری عزت و ذلت کا مالک ہے۔ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمانے میں بڑے بڑے فرعون پیدا ہوتے، ان کے ماننے والے ان کے بارے میں یہ سمجھتے کہ زندگی دینا موت دینا ان کا کام ہے اور عزت و ذلت ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ سب بے بس ہیں، ان کی اپنی عزت و ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو ان کو عزت دے دے، اللہ چاہے تو ان کو ذلیل کر دے۔ تو جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اپنے چاہے کو کر لینا یہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کا، جو حق والا گروہ تھا جو باطل والا گروہ تھا، ان دونوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد جہنمیوں کے عذاب کا بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں کیسا کیسا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ارشاد فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ تو کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ سب اور ان کی کھالیں جل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، جب کبھی گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا عذاب بیان کیا۔ شروع میں اختصار کے ساتھ یہ بیان فرما دیا ہذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں، یہ دو فریق ہیں، اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ ایک اللہ کی شان کچھ اور بیان کرتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اور کلام کرتا ہے۔ تو ان میں ایک اہل حق ہے اور ایک اہل باطل ہے۔ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ حق والے ہیں، اور جو ان کے مد مقابل ہیں وہ سارے کے سارے باطل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا انجام بیان فرمایا۔ تو پہلے جو باطل والے ہیں، جو اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے والے، شرک کرنے والے ہیں، یا دہریت والے ہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں مانتے، یا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف عقیدے اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں، پہلے ان کا انجام ہے کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، اور وہ سروں پہ جو کھولتا پانی ڈالا جائے گا وہ ان کے پیٹوں کے اندر بھی جو کچھ ہے اسے بھی جلا کے رکھ دے گا، ان کی کھالوں کو بھی جلا دے گا، اور لوہے کے گرز ہوں گے جن کے ساتھ ان کو پیٹا جائے گا،
اور جب گھٹن کے سبب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو پھر لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو۔ یہ وہ شدید اور سخت قسم کا عذاب الہی ہے جو کافروں کو جہنم میں دیا جائے گا۔ اس لیے ایمان جو ہے یہ نہایت ہی اہم ہے، ایمان کی حفاظت یہ نہایت ہی اہم ہے۔ گناہوں کے سبب یا بد مذہبوں کی صحبت میں رہنے کے سبب یا بے دین اور جو اللہ رسول کے بارے میں بالکل جو ہے وہ آزادی کے ساتھ الٹا سیدھا ہانکتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے کے سبب یا ان کی باتیں سننے کے سبب اگر ایمان ضائع ہو گیا تو انجام یہ ہونا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی شکل بھی نہ دیکھیں، ایسے لوگوں کی بات بھی نہ سنیں کہ جو دین کا علم نہیں رکھتے اور اللہ رسول کے بارے میں کلام کرتے ہیں، جو ہمیں دین سے دور لے جاتے ہیں، جو ہمیں دین کی تعلیمات کو جو ہے وہ بگاڑ کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو کافروں کی صحبت سے، بد مذہبوں کی صحبت سے اور جو اللہ رسول کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں ان کی صحبت سے، ان کی باتیں سننے اور ان کی کتابیں پڑھنے، حتیٰ کہ ان کے کالم وغیرہ پڑھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی چیز، ان کی بات سننا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی کتاب پڑھنا، ان کا کالم پڑھنا، یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے، اور ایمان برباد ہو گیا تو انجام یہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کی فکر جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح برے اعمال اور گناہ یہ بھی بعض اوقات اپنی نحوست کی وجہ سے ایمان کو کمزور کرتے کرتے آدمی کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں، اور جب ایمان انتہائی کمزور ہو جاتا ہے تو بعض اوقات کسی چھوٹی سی بات کے اوپر پھر آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو لہذا ایمان کی حفاظت کی بہت حاجت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے انعامات کا تفصیلی اور بڑا ہی خوبصورت بیان فرمایا۔ جیسے جہنمیوں کے عذاب کی شدت بیان فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے نیک اعمال کرنے والوں کے جو ان کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق اللہ کا راستہ دکھایا گیا۔ یہ ہے ایمان والے، پہلے کفار، اب ایمان والوں کا انجام۔ لیکن یہاں پر تین باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ایمان والوں کو اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ تو قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کا جہاں تذکرہ فرماتا ہے اس کے ساتھ اعمال صالحہ یعنی نیکیوں کا بھی تذکرہ فرماتا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اصل نجات کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو نیکی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ایمان ہے تو نیکی مقبول ہے۔ لیکن صرف ایمان کی بات کر کے اعمال کو چھوڑ دینا یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی نہیں، کیونکہ قرآن کا اسلوب کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرما رہا ہے جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں۔ تو لہذا ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اور اچھے اعمال کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ذکر اللہ کرنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اور اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، اور حلال کی طلب رکھنی ہے، حرام سے بچنا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں یہ سارے اچھے اعمال ہیں۔ تو لہذا ایمان اور اعمال صالحہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ جنتوں میں باغوں میں ہوں گے اور انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، مردوں کو، عورتوں کو بھی، لیکن یہاں مردوں کے اعتبار سے بھی بات ہے کہ کیونکہ دنیا کے اندر مرد کے لیے ایسی زینت حرام ہے،
یہ چوڑیاں پہننا، یہ کنگن پہننا، یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام، اور سونا جو ہے وہ مطلقاً مردوں کے لیے حرام، اور اسی طرح چاندی کے کنگن وغیرہ بھی مردوں کے لیے حرام۔ چاندی کی صرف ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو وہ مردوں کے لیے حلال ہے، جو ایک نگینے والی اور ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں۔ لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے گا اور موتی ان کو پہنائے جائیں گے۔ اب وہ موتی کنگنوں کی صورت میں ہیں، وہ موتی تاج کی صورت میں ہیں، وہ موتی جو ہے وہ ہاروں کی صورت میں ہیں، وہ ان کے لباسوں کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، وہ ان کا لباس کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ کن کن صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ موتی عطا فرمائے گا، ہم اس کا تفصیلی سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور لباس کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کا لباس ریشم ہوگا، ریشمی لباس۔ دنیا کے اندر مردوں پر ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، تھوڑے سے مستثنیات ہیں، لیکن عمومی حکم یہ ہے کہ مردوں پر دنیا میں ریشم حرام، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں ریشم کا لباس عطا فرمائے گا۔ جہنمیوں کے لیے فرمایا آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، کافروں کے لیے فرمایا کہ آگ کے کپڑے، اور ایمان والوں اور نیک لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ اور یہ نتیجہ کس بات کا تھا کہ دنیا کے اندر انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی۔ پاکیزہ بات کیا تھی؟ توحید رسالت کی بات، توحید و رسالت کا جو یہ کلمہ پڑھتے تھے انہیں اس کی ہدایت دی گئی، اور انہیں اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ تو یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر یہ صلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کافروں کا، مشرکوں کا ذکر پہلے بھی گزر چکا، لیکن یہاں پر بطور خاص جو مکے کے مشرکین تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیونکہ مکے کے مشرکوں کے کچھ جرائم دوسروں سے بڑھ کر تھے۔ شرک مطلقاً جرم ہے، دنیا کے کسی بھی کونے پر کوئی بھی شخص کرے، لیکن مکے کے مشرکوں کے اندر چند چیزیں اور زیادہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود شرک کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے مسلمانوں کو، کہ مسلمان حج کے لیے، عمرے کے لیے مسجد حرام شریف میں آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتے تھے۔ حالانکہ مسجد حرام وہ جگہ تھی کہ جو شہری، دیہاتی، قریب، دور، ہر طرح کے آدمی کے لیے برابر جس میں حق تھا، لیکن یہ اس سے روکتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ حرم شریف کے اندر الحاد پھیلاتے تھے، بے دینی پھیلاتے تھے۔ بے دینی، اللہ کے بارے میں غلط عقیدے، دین کے بارے میں غلط عقیدے، یہ حدود حرم کے اندر، یہ حرم شریف کے اندر پھیلاتے تھے۔ تو ان کے لیے بطور خاص اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جس مسجد کو ہم نے لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا ہے، جس مسجد میں وہاں کے رہنے والے اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور جو شخص اس میں ناحق، یعنی مسجد حرام میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو ان کے جو جرائم کی فہرست ہے وہ بھی بیان کر دی۔ نمبر 1 کفر کیا، نمبر 2 دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، نمبر 3 دوسروں کو مسجد حرام سے روکا، جس مسجد کے اندر اس شہر کے رہنے والے یعنی مکے کے رہائشی اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے کہ انہیں آ کر وہاں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے ساتھ وہ اس کے اندر ناحق زیادتی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب مسجد حرام شریف کا تذکرہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب خانہ کعبہ شریف کی جو تاریخ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کی تعمیر کا حکم دیا گیا، اس کی صفائی کا حکم دیا گیا، تو اب اس کا بیان ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو
طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھو۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا۔ تو اصل میں کیا تھا کہ خانہ کعبہ تو شروع سے ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، بلکہ فرشتوں نے اسے زمین کے اوپر سب سے پہلے تعمیر فرمایا۔ تو لیکن طوفان نوح کے بعد اس کے نشانات مٹ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی کہ اے ابراہیم یہ جگہ ہے خانہ کعبہ کی، اور فرمایا کہ اب یہاں پر خانہ کعبہ تعمیر کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر وہاں پر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، جیسے تم پہلے اللہ کے لیے خاص ہو، شرک سے دور ہو، ایسے ہی رہنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، یہاں قیام کرنے یعنی اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھو۔ یہ خانہ کعبہ کو، یہ مسجد حرام شریف کو صاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں کی صفائی، مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجدوں کی صفائی یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے یہ اس کی بخشش اور اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں، ایک زمانہ تھا پہلے ہی ہوتا تھا، اب تو ذرا معاملہ بدلتا جا رہا ہے۔ مسجدوں کے خادم تو پہلے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن محلے کے بچے بڑے ذوق شوق سے جمعے کو مسجد کی صفائی کرتے، عید سے پہلے مسجد کی صفائی کرتے، مسجد میں پڑھنے آتے تو مسجد کی صفائی کرتے۔ تو ایک ذوق تھا کہ مسجد کی صفائی کرنا اللہ کے گھر کی صفائی کرنا ہے، اور یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی قاری صاحب بچوں سے مسجد کی صفائی کروا لے تو محلے والے اس کے خلاف جلوس نکال دیں گے کہ جناب بچوں کو قرآن پڑھنے بھیجتے ہیں، کوئی مسجد کا جو ہے نا خاکرو بنا کے نہیں بھیجتے۔ اور جو مسجد کی صفائی کرنے والا خادم ہے، اس غریب کی ہمارے معاشرے میں جتنی عزت ہے کہ ہر نمازی جس کی اپنے گھر میں نہ چلتی ہو، مسجد کے خادم کے اوپر آ کے روب جھاڑ رہا ہوتا ہے۔ تو جو مسجدوں کی صفائی کرنے والے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، وہ اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ہم سے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن ان کو ہم کون سا جناب صدر وزیر اعظم کے برابر تنخواہ دے رہے ہیں کہ 5 لاکھ روپے اس کو تنخواہ دی ہوئی ہے، اور اب اس کے بعد ہم اس کے ساتھ جس انداز میں مرضی بات کریں۔ تنخواہ اس کو دیتے ہیں جو دنیا کے اندر جو ہے سب سے گھٹیا قسم کی تنخواہ ہے، وہ خادم کو دی جا رہی ہوتی۔ اگر اسی کیلیبر کے کسی دوسرے آدمی کو دنیاوی جگہ پر اگر 20,000 روپے تنخواہ ملتی ہے تو خادم کو 3,000 روپے تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، اس کو 4,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، اور روب جھاڑنے کے لیے سارے چودھری صاحب بن کے مسجد کے اندر گھس جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مسجد کی صفائی بڑی عظمت والا کام ہے، فضیلت والا کام ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ مسجد کی خدمت کرتا ہے، وہ خادم ہے، تو اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اچھے انداز میں ملنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، خواہ وہ خادم ہے، مسجد کا خادم ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن مسجد کی صفائی کی نسبت سے اس آدمی کا تھوڑا سا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ مسجد کے کوڑے کی تعظیم کا حکم ہے۔ اب آپ مسئلہ دیکھیں، مسجد کے کوڑے کی تعظیم کا حکم ہے کہ مسجد کا کوڑا جو ہے وہ بھی اٹھا کے ناپاک جگہ پہ نہ ڈالا جائے۔ مسجد کی جو مٹی وغیرہ صفائی کر کے جمع ہو وہ کسی پاک جگہ پہ ڈالنی چاہیے۔ وہ کوڑے کی تعظیم ہے، اور وہ جو کوڑے کی وہ جو صفائی کرنے والا ہے، جو اس کا پورا نظام اس کا جو چلا رہا ہے، اس کی عزت ہی کوئی نہیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ بالکل جو ہے نا ایک جاہلانہ قسم کا اور ایک غلط رویہ ہے، جو افسوس کہ ہمارے اندر بہت حد تک رائج ہو چکا ہے، رچ بس چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا، انہوں نے بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو، حج کا اعلان کر دو کہ لوگوں آؤ حج کے لیے۔ اب بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اس زمانے میں کوئی ٹی وی تو تھا نہیں کہ ایک جگہ پر چینل کے اندر جناب بیٹھے اور وہاں سے اعلان کیا اور سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر پیغام چلا گیا، ایسا تو نہیں تھا۔ لیکن فرمایا کہ اعلان کر دو۔ اعلان کرنا ابراہیم علیہ السلام کا کام، اور اس اعلان کو پوری دنیا میں پہنچا دینا خدا کا کام۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے سارے سیٹلائٹ مل کر پیغام کو اس انداز میں نہیں پہنچا سکتے اور اتنا مؤثر نہیں بنا سکتے جتنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے حج کا اعلان کیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تو اعلان کر، لوگ دور دراز سے آئیں گے، لوگ دور دراز سے آئیں گے۔ اور اب آپ دیکھ لیں دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی پاور، یہ اللہ کی قوت، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔
لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور دراز کے راستے سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور حج کے معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا، تو تم ان جانوروں کے گوشت سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اعلان کرو، لوگ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز کے مقام سے چلتے آئیں گے، پہنچیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگو حج کے لیے آؤ، تو دنیا میں جو لوگ موجود تھے جنہوں نے حج کرنا تھا اور قیامت تک جن لوگوں نے پیدا ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیا۔ جس نے اس آواز پہ لبیک کہا اسے اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان تھا۔ اب اس کے بعد حج کے کچھ احکام بیان فرمائے گئے۔ ارشاد فرمایا ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ پھر انہیں چاہیے، یعنی جو حج کے لیے آنے والے ہیں، پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات فرمائی کہ حاجی اپنا میل کچیل اتارے، کیونکہ حاجی جب احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد وہ اپنے ناخن نہیں تراشتا، وہ اپنے بال نہیں کٹواتا، اور وہ اپنے بدن سے قصدن میل دور نہیں کرتا کہ وہ صابن سے اچھی طرح نہا دھو کے اچھی طرح میل صاف کرے، تو یہ اسے منع ہے۔ جب وہ حج کے اندر جو ہے وہ قربانی کر لے، رمی کر لے اور قربانی کر لے کہ حج کیا اس نے، کنکریاں مار لی، اس کی قربانی ہو گئی، تو اس کے بعد یہ حکم ہے کہ پھر حاجیوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتارے۔ اب اس کے بعد وہ اپنے ناخن بھی تراش سکتے ہیں، وہ اپنے بال منڈوائیں گے، اب اس کے بعد وہ نہا دھو کے اپنا میل کچیل اتاریں گے، اب وہ صاف ہو جائیں گے۔ یہ ایک حکم۔ اب وہ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو گئے، یعنی طواف الزیارہ سے پہلے سوائے جو ہے وہ عورتوں کے معاملات کے بقیہ احرام کی پابندیوں سے وہ باہر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا حکم ارشاد فرمایا، اور انہیں چاہیے کہ اپنی منتیں پوری کریں۔ اگر کوئی منت مانی ہو تو اسے بھی پورا کرے، جیسے کسی نے اگر قربانی کی منت مانی تو یہاں پر قربانی کی منت پوری کرے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اس قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی حج کے فرائض میں سے ہے، طواف الزیارہ جو ہے یہ حج کا رکن ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ فرمایا حکم الہی یہ ہے، اور جو اللہ کی طرف سے احترام کے قابل قرار دی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے تمام جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ یہاں پر کئی چیزیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ یہ جو اوپر بیان کیا گیا کہ حج کی رمی اور قربانی کر کے اپنا میل کچیل اتاریں، اپنی منتیں پوری کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، تو فرمایا کہ حکم الہی یہ ہے، یہ اللہ کے احکام۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جن چیزوں کے احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے قابل احترام چیزیں ہیں، جو ان احترام والی چیزوں کا احترام کرے تو یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام شریف ہے، یا جو وہاں کے مناسک ہیں، جو وہاں کے معاملات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے احترام کے قابل چیزیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ان کا احترام کیا جائے، تو جو ان کا احترام کرے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے لیے سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جو تم پر بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو حکم یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر شکار نہ کیا جائے،
ایک حکم ہے کہ حالت احرام میں شکار نہ کیا جائے، ایک تو یہ دو احکام ہو گئے جانوروں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو حرام جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ مردار حرام، جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے وہ حرام، جو جانور آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کو مار دے وہ حرام، خنزیر ہے وہ حرام، بلندی سے گر کر مر جائے وہ حرام۔ تو فرمایا کہ جو حرام ہے وہ تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے، ان کے علاوہ جو جانور ہے وہ حلال۔ لہذا جو قرآن میں منصوص ہے، حدیثوں میں منصوص یعنی واضح طور پہ بیان کر دیے، یہ حدیث میں بیان کردہ اصول میں داخل ہیں، وہ جانور حرام اور اس کے علاوہ سارے کے سارے حلال ہیں۔ اب اس کے ساتھ فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ بتوں میں گندگی ہے باطنی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے تو وہ پاک چیز ہے تو وہ پاک ہی ہے، لیکن وہ گندگی ہے اس اعتبار سے کہ معاذ اللہ اسے خدا کا شریک قرار دیا جا رہا ہے، تو شرک کی گندگی اس کے ساتھ متصل ہے، تو لہذا اس کے اعتبار سے فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو۔ جھوٹ بولنا بھی منع ہے۔ اب یہ لفظ جھوٹ کا جو ہے یہ بڑا اپنے مفہوم کے اعتبار سے وسیع ہے، ہر طرح کے جھوٹ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ پھینک دیتی ہے۔ پہلی بات فرمائی جو آیت ہے، یہ بیسیکلی آیت کا شروع کا حصہ، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے حال ہے اس سے پہلے والی آیت کا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو، ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر، شرک نہ کرتے ہوئے۔ اب اس کے بعد شرک کا انجام بیان کیا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ ایسا ہے جیسے گویا آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت پوست اچک کے لے جائیں یا ہوا اسے ادھر ادھر بکھیر دے۔ مراد کیا؟ مراد یہ جیسے ایک آدمی بلندی سے گرے، ایک آدمی اگر 10 منزلہ بلڈنگ سے گر جائے تو تھوڑا بہت چانس ہوتا ہے کہ یار بچ جائے گا، تھوڑا بہت، لیکن موسٹلی یہی ہے کہ 10ویں منزل سے ڈائریکٹ اگر پتھر کے اوپر آ کے گرے گا تو مرے گا وہ۔ اور ایک بندہ اگر 100ویں منزل سے گر جائے تو اس کے بچنے کے چانسز یوں کہہ لیں کہ 1000 میں بھی شاید ایک نکلے، کہ 100ویں منزل سے ایک آدمی گرا اور پتھر کے اوپر آ کے گرا اور اس کے بعد بچ جائے۔ لیکن اگر ایک آدمی آسمان سے گر پڑے، یعنی سینکڑوں سال کی مسافت کی بلندی سے گر پڑے، تو اس کا کیا بچے گا؟ اس کے تو بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شرک کرے گا اس کا عذاب الہی سے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ہے جیسے ایک بندہ آسمان سے گرا اور گرتے ساتھ ہی اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت وہ سب ایک دوسرے میں مکس ہو کے وہ گوشت کا ایک بس وہ بن گیا، ڈھیر سا بن گیا۔ پرندے اسے اچک اچک کے کوئی ایک بوٹی لے گیا، کوئی دوسری بوٹی لے گیا، یا وہ ایسا برا حال ہوا کہ ہوائیں جو ہیں وہ اس کے بدن کے ٹکڑوں کو اڑائے پھرتی ہیں ادھر ادھر۔ تو جیسے آسمان سے گر کر بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، اور بندہ بالکل جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح شرک کرنے والا بچے گا نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ جیسا کسی اور کو مانتا ہے، تو اس کا یہ بھیانک انجام ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر وہی بات یاد رکھنے کی ہے کہ شرک کا مطلب واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو چیز شرک ہے نہیں اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے۔ جیسے اللہ کے رسولوں کی تعظیم ہے، اللہ کے نبیوں کی تعظیم ہے، ان کی محبت ہے، ولیوں کی تعظیم ہے، نبیوں کی شانیں ماننا ہے، ولیوں کی شانیں ماننا۔ تو اب یہ نہ ہو کہ اس عقیدے کو اور اس عقیدت و محبت کو بھی شرک قرار دے کے اور اس کے اوپر بھی ساری آیتیں پڑھ دی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شرک کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ جیسے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، ایسا کسی اور کو ماننا، واجب الوجود ماننا۔ اور یا یہ ہے کہ جیسے اللہ عبادت کا مستحق ہے کہ وہ معبود ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، یہ شرک ہے۔ تو یہ دو چیزیں شرک ہے، اللہ کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننا اور اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق ماننا، یہ چیزیں شرک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعائر حج کی عظمت کو بیان فرمایا۔ حج کے اندر جو شعائر ہیں، حج کے جو معاملات ہیں، حج میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ فرمایا ذالک، بات یوں ہی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ इला अजलिम मुसम्मा सुम्मा महल्लुहा इलल बैतिल अतीक़। बात यूँ ही है, और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये दिलों की परहेज़गारी से है। तुम्हारे लिए उन जानवरों में एक मुकर्ररा मुद्दत तक बहुत से फ़ायदे हैं, फिर उनके हलाल होने की जगह कदीम घर के पास है। यानी जो जानवर कुर्बानी के लिए, हज के अंदर कुर्बानी के लिए साथ लिए जाते हैं, तो उनकी जगह जो है वो खाना काबा के पास है, यानी हुदूद हरम के अंदर उन जानवरों को ज़बह किया जाता है। अब आयत में फरमाया गया जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये दिलों का तक़वा है, ये दिलों की परहेज़गारी है। अल्लाह की निशानियाँ क्या हैं? अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियाँ हैं। हज के अंदर जैसे खाना काबा है, मस्जिद हराम शरीफ है, मिना है, अराफात है, अफ़आल हज हैं, ये अल्लाह की निशानियाँ। अच्छा, इसी तरह जो कुर्बानी का जानवर है और जो हज पर कुर्बानी की जाती है, खा वो हदी के तौर पे साथ ले जाई जाए या हज क़िरान या हज तमत्तो वाला कुर्बानी करे, ये कुर्बानी अल्लाह की निशानी है। अब यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि अल्लाह की निशानियों की थोड़ी सी डिटेल के अंदर अल्लाह ताला ने एक जगह ख़ुद इरशाद फरमाया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम का हुक्म है। जैसे यहाँ फरमाया जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये दिलों का तक़वा है। अब सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियाँ क्यों हैं? सफ़ा मरवा की हिस्ट्री हम सब जानते हैं कि सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियाँ इसलिए बनी कि सफ़ा से मरवा तक और मरवा से सफ़ा तक हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह की वलिया थी, उन्होंने पानी की तलाश में अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में 7 चक्कर लगाए थे। भागते हुए इधर से उधर गई, उधर से इधर आई, इधर से उधर गई, इस तरह यूँ कर करा के 7 चक्कर लगाए। तो हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदम मुबारक जिन पहाड़ियों पर लगे वो अल्लाह की निशानियाँ बन गई। उनको फरमाया इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं। और अल्लाह की निशानियों का हुक्म क्या है? वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, फरमाया फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये दिलों का तक़वा है, ये दिलों को परहेज़गारी नसीब होती है। तो इससे पता चला कि जहाँ पर अल्लाह के वलियों का बसेरा हो, जहाँ पर वो रहते हों, जहाँ उनकी कब्रें हों, जहाँ पर उन्होंने क़याम किया हो, ये सारी जगह वो हैं जो अल्लाह की निशानियों के मुशाबे हैं या अल्लाह की निशानियाँ हैं, और इनकी ताज़ीम का हुक्म है। और जो इनकी ताज़ीम करता है अल्लाह ताला उसे दिलों का तक़वा अता फ़रमाता है। तो इसीलिए हम बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ हमें पता है कि यहाँ अल्लाह का कोई वली इबादत किया करता था, यहाँ वो क़याम करता था, या नफ़ल पढ़ता था, यहाँ तिलावत करता था, यहाँ उसकी कब्र है, उस कब्र के अंदर उसका वजूद है, उसका जिस्म मौजूद है, तो हम इस वजह से उन जगहों की ताज़ीम करते हैं, वो साहिब कब्र की ताज़ीम करते हैं, वो इबादत गाह की ताज़ीम करते हैं कि यहाँ अल्लाह वाले के कदम लगे हुए हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह की निशानियों के मुशाबे हैं, और उनकी ताज़ीम करने पर अल्लाह ताला दिलों का तक़वा अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।